کو دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اہتمام فرما دیتا ہے. خوش عقیدہ حضرات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اولیاء کرام علیہ الرحمہ سے محبت کرتے اور عقیدت رکھتے ہیں، اور ان کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی روح کو ایصال کرنے کے لیے، اپنا تعلق جوڑنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں رضا الہی کے لیے. دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، ضیاع کرتے ہیں پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. یقیناً یہ باعث رحمت اور برکت ہے کہ جب ہم دینی تقاضوں کا لحاظ رکھتے ہوئے کام، اور دینی تقاضوں کا لحاظ رکھنا چاہیے بجائے رسمی کاموں کے. اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی رضا کے لیے ایسے مصارف میں مال خرچ کرنا چاہیے جن سے دین کی بھی ترقی اور اشاعت ہو اور مخلوق خدا کو بھی نفع پہنچے. اصل حقیقت ہے موجودہ عالمی حالات کے پیش نظر جو ہمارے سامنے معاملات ہیں، کتنی معیشت متاثر ہے. سیلاب زدگان، کوئی بارشوں کی وجہ سے، کوئی کہاں مخلوق خدا بیچاری ڈوبی ہوئی ہے، یہاں تک کہ متوسطہ طبقہ پریشانی کا شکار ہے، وہ 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتا. ان حالات میں ارباب خیر کی ذمہ داری ہے کہ وہ استطاعت کے مطابق رشتہ داروں، غریبوں، بیماروں، بے روزگاروں، دینی طلباء اور دیگر مستحقین کا خیال رکھیں. جہاں دنیا میں کہیں بھی مخلوق خدا کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی بھی بزرگ، کسی بھی اپنے فوجشدہ، کسی بھی پیارے کے لیے آپ یا کسی طریقے جو بھی چیریٹی کرتے ہیں رضا الہی کے لیے کریں، اللہ کی بہت بڑی نوازشات ہوگی. طریقہ درست ہونا چاہیے، پھر جا کر دیکھیں رحمتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. یہ پہلا سبق ہے جو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کا کہ مخلوق خدا کی خدمت نوکر بن کے کرنی، تکبر کے اندر، غرور کے اندر آ کر نہیں. دوسرا، شریعت مطہرہ پر کس طریقے پابندی کرنی. بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ شریعت اور طریقت یہ 2 الگ راہیں ہیں. غلط سوچ ہے، وہ اپنی سوچ کو درست کرے. وہ یہ سمجھے کہ ابتدائی مراحل میں شریعت کی پابندی ضروری ہوتی ہے، اور لیکن جب انسان کو اللہ کا قرب مل جائے تو بس پھر ختم، چھٹی، معاذ اللہ، حول ولا قوت الا باللہ. اللہ نے قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. سورۃ الانعام 153 نمبر آیت. اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، اے محبوب فرما دیجئے یہ شریعت، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ شریعت میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کیونکہ وہ تمہیں اللہ کے راستوں سے جدا کر دیں گے. اللہ تمہیں اس کی تاکیداً یہ واضح طور پر تعلیم دیتا ہے، حکم فرماتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ تمہیں تاکید کے ساتھ یہ حکم دیتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ. اب سنیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کشف المعجوب باب نمبر 14 کے اندر کیا لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں خدمت چنداں باید کے بندے ولی شود و تو ولی شد خدمت برخاست. بے تین ملعونوں کا ایک گروہ صوفیاء کے طریقے سے تعلق ظاہر کرتا ہے، وہ کہتا ہے اپنے آپ کو صوفی اور کیا کیا کہتے ہوئے یہ کہتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو جاہل لوگوں کی بات کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں بندے کو حق تعالیٰ کی اس قدر خدمت اور اطاعت کرنی چاہیے کہ وہ ولی ہو جائے. جب ولی ہو جائے گا تو شریعت کی پابندی ختم ہو جائے گی. آپ فرماتے ہیں وَإِن ضَلَالَتْ پیدا داتا علی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ بات سے گمراہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خدمت دین اتنی کرو کہ ولایت کے مقام پر پہنچو پھر سب ختم، آپ کے نماز، روزہ، حج، زکات کوئی چیز پابندی. فرمایا گمراہی ہے. ہیچ مقام نیست اندر راہ حق کے ہیچ رکن از ارکان خدمت برخیز. فرماتے ہیں راہ حق میں کوئی ایسا مقام نہیں کہ بندہ ارکان شریعت میں سے کسی رکن سے آزاد ہو جائے، مقصد دم تک کوئی رکن اس سے آزاد نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ اس کا پابند ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، حلال ہے، حرام ہے، ان ساری چیزوں کا پابند ہے.